हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने आज हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सके, खुदावंद की प्रस्तिश कर सके, उसके नाम को उत्तम जान सके। और आज खुदावंद ने अपने लोगों को हमारे पास भेजा और उसके लिए भी हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। तो आए अजीज़ों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम खुदा के बंदा से, खुदा के खादम से मैं दरख्वास्त करता हूँ अंकल शौकत से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाई, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। बरबर दे खालिक और मालिक और ज़मीन और समान दे मालिक, खुदावन तूने मौका फराम किया, मैं तेरा शुक्र करता। तूने जिंदा की ज़मीन पर रखा, मैं तेरा शुक्र करता। प्यारे तो मेहरबान जिद्दा आसमानी बाप, खुदा बाप, जो मिलकर हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें बाप, हमें बड़ी बरकत देना खुदा बाप। तेरे नाम को हम बढ़ाएं खुदा बाप, तेरे नाम को ऊंचा करें खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह हमने खुदा के बंदा ने कहा कि हम खुदावंद तेरा नाम बढ़ाएं, तो आज हम खुदावंद के नाम को बढ़ाएंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, ताकि हमारी जिंदगियों में से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आए अजीज़ों, हम प्रस्तिश करेंगे। प्रस्तिश में ज़बूर 91 हम गाएंगे, या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ मेरा है खुदावंद
खुदावंद ही हमारी पनाह है। अजीजों, हम जानते हैं कि कैसे इस वक्त दुनिया में हालात चल रहे हैं, लेकिन हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारा मोकम किला हमारा खुदावंद है, जिस पर हमें फख्र है। और दाऊद के साथ हम मिलकर यूं कहते हैं कि ख्वाह मौत के साए की वादी से भी मेरा गुजरो तो मैं किसी बला से न डरूंगा। तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदावंद पर ईमान लाने की जरूरत है कि वो जिंदा खुदा है और उसको, उसके खून में, उस यीशु मसीह की सलीब से हम बचाए गए हैं। तो आप सब सेफ हैं यीशु के नाम से, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम एक गीत गाएंगे, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। मेरा ईमान है ये गीत आप सबको आता है। आप सब हमारा साथ दें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिल सके। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलेदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ खालेदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलेदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ खालेदा। केड़े लफ्ज़ां दा करां शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां दा करां शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा, लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा। ओही साडा सुर नाल ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, नाल है, मेरे नाल है। हालेलुया। आप सबका खुदा जो जिंदा खुदा है, यीशु मसीह है, वो आपके साथ है। और काश के मेरे कान ये सुनते कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। आप सब बोल सकते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और वो हमारे साथ है। और अभी हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी मैं गुजारिश करूंगा यूसुफ जैकब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, खुदा के कलाम की लिए दुआ करें। सब सर झुक जाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आज तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। ऐ खुदावंद तू वादों का सच्चा है, अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। हम तुझे सजदा करते हैं। ऐ खुदावंद ये तेरा प्यार है कि आज हम जिंदा हैं। ऐ खुदावंद ये तेरा प्यार है कि तू हमेशा हमारे साथ है। ऐ खुदावंद हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम के झंडे लहराते हैं। आज के कलाम के वसीले से ऐ खुदावंदा हमारी जिंदगियों को
پھلدار بنا دے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیرے نور کو چمکائے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیری محبت کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیرے ترس کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیرے رحم کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیری پاکیزگی کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگی میں روشنی لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں تیری فتح کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگی میں خوشیوں کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں ابدی شادمانی کو لے کے آئے. آج کا کلام ہماری زندگی میں ابدی شادمانی اور تسلی اور اطمینان اور مضبوط ایمان کو لے کر آئے. اے خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم ابلیس کے سر کو کچلیں اور اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دیں. اور اے خداوند آج ہمیں اپنا زور دے اور قوت دے اور ہمیں سر بلند کر. ہم تیرے نام کو اونچا کرنے والے بنے. ہم تیرے نام کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانے والے بنے. اے خداوند ہمیں بھاری فضل دے, تسلی دے, اطمینان دے, مضبوط ایمان دے. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے, آمین. آئے عزیزو, ہم خدا کے خادم سے خدا کی اس خوشخبری کو سنیں گے جو جیسس کرائسٹ نے اپنے خادم کے منہ میں رکھی ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کے نام کو جلال ملے. خدا کے خادم ایونجلسٹ مینول فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ لیم فیلوشپ انٹرنیشنل کے ساتھ اور ایف جی اے تاج پورے چرچ میں خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اور گائے بجائے جہاں پر بھی خداوند کے بندہ کو موقع ملتا ہے وہاں پر وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں. خداوند اپنے بندہ کو پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے, اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج وہ آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ جو اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, خداوند آپ کی زندگی میں ان کے تھرو کلام بول کریں گے. مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام عرض کرتا ہوں. خدا باپ کے, خدا بیٹے کے, خدا روح القدس کے نہایت شکرگزار ہیں جس نے اپنی محبت کی ڈوری میں ہمیں باندھ رکھا ہے اور اپنا زندہ پاک کلام ہمیں دیا ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور آنکھ کے لیے روشنی ہے. تو اس کلام کے وسیلہ سے ہم تقویت پاتے ہیں, برکت پاتے ہیں, روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پطرس کا پہلا خط, اس کا پہلا باب, اس کی 3 اور 4 آیت اور اس کے بعد 13 آیت دیکھیں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. 13 آیت, اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. خدا کا بندہ پطرس جو کہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور جس نے بعد میں رسول کا لقب بھی حاصل کیا, یسوع مسیح کے ساتھ یہ تقریباً 3.5 برس رہا اور یسوع مسیح کے منہ کی باتیں اس نے سنی اور خدا یسوع مسیح کے معجزات اس نے دیکھے, خدا یسوع مسیح کے کاموں کو اس نے دیکھا اور تعلیم کو سنا, اور خاص طور پر جو مستقبل کے تعلق سے جو باتیں تھیں جو آنے والے دنوں میں ہونے والی تھیں ان کے بارے میں بھی سنا, اور خدا کے خاص منصوبوں کو جو بنی نوع انسان کے تعلق سے ہیں ان منصوبوں کو بھی سنا. آج جس کلام پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں
یہ خدا کا ایک الہی منصوبہ ہے جو خدا نے انسان کے لیے تیار کیا ہے. تو اس منصوبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. اس لیے خدا کا بندہ پطرس خدا کی تعریف کرتا ہے کہ خدا کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جوٹنے کے باعث ہمیں اپنی بڑی رحمت سے زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس دھرتی پر بھیجا تاکہ وہ اس دھرتی پر انسان کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دے. اور یسوع مسیح نے آسمان کی خوشخبری دی اور اس بات پر زور دیا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا اور راست بازی کی زندگی اختیار کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. دنیا میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے خدا وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. ہم انسان جو ہیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے پہلے بھاگتے ہیں. ہمیں یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں ان دنیا کی چیزوں سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دھرتی پر ہم چند روزہ ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، چند سالوں کے لیے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور پھر خدا کے ان منصوبوں کو جو اس نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں ان کو ہم حاصل کریں گے. تو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ایک تو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور دوسرا انسان کے کفارے کے لیے بھیجا. اس لیے یسوع مسیح کو جب اس دھرتی پر مصلوب کیا گیا تو یسوع مسیح نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، بلکہ شاگردوں کو پہلے ہی سے آگاہی دے دی کہ میرا وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ابن آدم جو ہے کن کے حوالے کیا جائے گا؟ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ مصلوب ہو. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یسوع کے اندر. اسے پتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے اس دھرتی پر بھیجا گیا ہوں. انسان کے کفارے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اگر ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھیں، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت، اور وہاں پر یسوع مسیح کا دوسرا شاگرد بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. یعنی یسوع مسیح کا دوسرا شاگرد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے صرف ایک قوم یا ایک امت کے لیے کفارہ نہیں دیا بلکہ تمام دنیا کے لیے کفارہ دیا ہے، تاکہ دنیا میں سے جتنے بھی لوگ اس کے کفارے کا یقین کر لیں گے وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور یسوع مسیح کا
शागिर्द पतरस कहता है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का बायस, इसका मतलब है कि यीशु मसीह मसलूब हुए, सलीब पर उन्होंने तमाम दुनिया के लिए जान दी, फिर कब्र में रखे गए और कब्र में से वो 30 दिन जिंदा हुए। इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हम पर ये रहमत हुई है कि हम जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हुए हैं। हम जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हुए हैं। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमारे अजीज जो मसीह में सो गए हैं वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे। अगर हम में से कोई इस धरती से कूच कर जाता है, वो भी मुर्दों में से जी उठेगा। इसके लिए नए सिरे से मुर्दों में से इसलिए पैदा होगा, जिंदा होगा, ताकि वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए, ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब यह है कि हमें रूह और पानी से पैदा होना है। हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है कि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मेरे लिए कफारा दिया है। जब आप अपने गुनाहों का सच्चे दिल से इकरार करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हम नए से पैदा हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस में एक शख्स का जिक्र है, निकोदेमुस का। वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह की बड़ी तारीफ की कि जो काम तू करता है और कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी उसके सामने पेश की कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, क्योंकि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो उसे ये बावर करा दिया गया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो मेरे दीदो, नए सिरे से जितने लोग पैदा होंगे उनके लिए खुदा ने आसमान पर एक ऐसी मेरास रखी है जो गैर फानी है, बेदाग है और लाजवाल है। यानी खुदा ने हर उस इंसान के लिए सेपरेटली वो मिरास रखी है जो नए से पैदा होगा। वो मिरास गैर फानी है, वो कभी फना नहीं होगी, हमेशा उसके पास रहेगी। उस मिरास में कोई दाग दबा जुरी नहीं है और वो मिरास लाजवाल है, उसको कभी ज्वाल नहीं होगा। जिस शख्स को वो हैंड ओवर कर दी जाएगी वो मिरास उसके पास हमेशा रहेगी। तो खुदा का बंदा कहता है कि वो तुम्हारे लिए आसमान पर महफूज है। इस वास्ते क्या करना है? अपनी अकल की कमर बांधकर, यानी हमें बड़े होशो हवास के साथ इस धरती पर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि हमारा दुश्मन इब्लीस जो है इंसान की अकल पर वो अटैक करता है, उसकी अकल को वो अंधा करता है, वो खुदा से उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। खुदा का जो इमेज उसकी जिंदगी में होता है उस इमेज को वो खराब करने की कोशिश करता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है पूरे होशो हवास के साथ हमें इस धरती पर जिंदगी गुजारनी है। हमारा दुश्मन हमारी अकल पर अटैक करता है, लेकिन अगर हम होशो हवास के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हम इब्लीस को खुद शिकस्त देंगे और उसे कहेंगे कि दफा हो जा, मैं तेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं तेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चाहे वो लालच दे, किसी तरह से भी फरेब देकर हमें वो खुदा के रास्ते से हटाने की कोशिश करे,
ہم نہیں ہٹیں گے اگر ہوش و حواس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. دوسرے نمبر پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ہوشیار ہونا ہے, ہوشیار اور بیدار ہو کر زندگی گزارنی ہے. تو ہمیں ہوشیار کب تک ہونا ہے؟ جب تک یسوع مسیح دوبارہ اپنے جاہ و جلال میں آ نہیں جاتے. ہمیں ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھنی ہے جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت ہم پر ہونے والا ہے. یاد رکھیں کہ ہم پر اس وقت فضل ہوتا ہے جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. ہمارا اس وقت ہم پر یہ فضل ہوتا ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں. وہ کتاب جو آسمان پر خدا کے پاس ہے, اس میں ہمارے نام لکھے جاتے ہیں اور ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی ہم اس دھرتی پر ہیں, لیکن یسوع مسیح جب دوبارہ اپنے پورے جاہ و جلال میں اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو پھر ہم پر فضل ہوگا کہ ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, اس زمین سے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. اگر ہم زندہ ہوں گے تو ہمارے بدن آنن فانن یہ جلالی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ہمارے وہ عزیز جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ نئے بدنوں کے ساتھ زندہ ہوں گے, جلالی بدنوں کے ساتھ زندہ ہوں گے, اور وہ ہم ان کے ساتھ مل کر بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ہم پر فضل ہونے والا ہے اور وہ فضل یسوع مسیح کے ظہور کے وقت ہم پر ہوگا. ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے, اور خداوند وہ میراث جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کرے گا. یسوع مسیح کے بڑے سندر الفاظ ہیں, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. جب وہ اپنے جاہ و جلال میں آئے گا تو اپنے لوگوں کو وہ میراث دے گا تو کہے گا, اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, وہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے وہ لے لو. پریز دی لارڈ. وہ میراث ہمیں دے گا, وہ گھر بھی ہمیں دے گا جو ہمارے لیے وہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے, اور وہ ہمیں زندگی کا تاج بھی دے گا, راست بازی کا تاج بھی دے گا, اور وہ خزانہ جو ہم نے اس دھرتی پر اچھے کام کر کے جمع کیا ہوگا وہ بھی ہمیں دے گا. تو یاد رکھیں یہ خدا کا ہمارے لیے منصوبہ ہے. اس منصوبے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے ہوش و حواس میں زندگی گزارنی ہے, اور ہوشیار اور بیدار ہو کر زندگی گزارنی ہے, اور ہمیں یسوع مسیح کی آمد کی پوری کیا رکھنی ہے, امید رکھنی ہے. وہ ضرور آئے گا, جیسے وہ پہلے انسانی روپ میں آیا تھا لیکن اب وہ جلالی روپ میں آئے گا. تو جب تک وہ آ نہیں جاتا اس وقت تک ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ ہمیں نمبر 1 خدا کی تابعداری میں زندگی گزارنی ہے, خدا کی تابعداری میں زندگی گزارنی ہے. آمین. آمین. ہمیں اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہیں رہنا. جو ہم نے اپنی جہالت کے زمانہ کی خواہشیں چھوڑ دی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے, اور ہم نے دوبارہ ان خواہشوں کی طرف نہیں جانا, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے. خدا کی تابعداری کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے. جو تعلیم یسوع مسیح نے دی ہے اس تعلیم پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ خدا کی تابعداری ہے. آمین. اور دوسرے نمبر پر ہم نے جس طرح ہمارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے پورے چال چلن میں بھی پاک رہنا ہے. ہمیں اپنی گفتگو میں اچھا ہونا ہے, ہماری گفتگو معیاری ہونی چاہیے, ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے, اور ہمارا کردار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. یہ باتیں ہمارے چال چلن کو ظاہر کرتی ہیں. تو اگر ہمارا چال چلن پاک ہوگا
تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. اس دھرتی پر ہم نے جس طرح ہمارا بلانے والا پاک ہے اس طرح اپنے سارے چال چلن میں ہم نے پاک بننا ہے. یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح اس دھرتی پر آئے تو انہوں نے اپنی پاکیزگی کا نمونہ ہمیں دیا ہے اور اس نمونے کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتے تھے اور نہ کسی سے دکھ پا کر کسی کو دھمکاتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتے تھے. تو میرے عزیزو، تیسری بات، ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے. یاد رکھیں کہ اس دھرتی پر ہمیں جب خدا کے خوف میں زندگی گزارنا ہے تو ہم ہر ایک اس بات سے پرہیز کریں گے جو خدا